أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا ہمارا درس سورہ بقرہ شریف کے آیت نمبر 200، 201، 202 اور 203 پر مشتمل ہے. پچھلی آیات طیبات میں حج کے مسائل اور آداب ذکر ہو رہے تھے، تو ان آیات میں بھی حج کے کچھ آداب کا ذکر ہے کہ جب تم حج مکمل کر لو تو پھر اس وقت تم نے کیا کرنا ہے، اور جب اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں تو ان میں کس کس چیز کو پیش نظر رکھنا ہے. تو فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم، جب تم پورے کر چکو مناسککم، حج کے ارکان، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو یاد کرو اللہ کو، كَذِكْرِكُمْ، جس طرح تم یاد کرتے ہو آباءکم، اپنے باپ دادا کو، او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو. فَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دے دے دنیا میں ہی سب کچھ، وما لہ، اور نہیں ہے ان کے لیے فی الآخرۃ، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ. ومنہم، اور بعض لوگ وہ ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا، عطا فرما ہمیں دنیا میں بھی حسنہ، بلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں بلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے. اولئک لہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہے نصیب، حصہ، مما کسبوا، اس سبب سے جو انہوں نے کمائی کی. واللہ، اور اللہ تعالیٰ سریع الحساب، بہت جلد حساب چکانے والا ہے. واذکروا اللہ، اور یاد کرو اللہ کو، فی ایام معدودات، ان معدود چند دنوں میں. فمن تعجل، اور جو جلدی کرے، فی یومین، ان 2 دنوں میں، یعنی جو جلدی کر کے ان 2 دنوں میں ہی چلا گیا، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. ومن تاخر، اور جو کچھ دیر وہاں ٹھہرا رہا، فلا اسم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. لمن اتقى، بشرطے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو. واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے. واعلموا، خوب جان لو، انکم الیہ تحشرون، بے شک تمہیں اسی کی بارگاہ میں اکٹھا کیا جائے گا. عرب میں ایک جاہلانہ رسم تھی کہ جب لوگ حج سے فارغ ہوتے تو خانہ کعبہ شریف کے پاس مجلس منعقد کرتے اور وہاں اپنے باپ دادا کی تعریفیں بیان کرتے اور ان تعریفوں کے پل باندھتے. تو انہیں حکم دیا گیا کہ جس طرح تم اپنے باپ دادا کی تعریفیں کرتے ہو، ان کا ذکر کرتے ہو، اب وہ معاملہ ختم ہو گیا ہے. اب تم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، بلکہ اپنے باپ دادا سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرنا ہے. تو فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مناسککم، پھر جب تم حج کے ارکان پورے کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ،
جیسا کہ تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو، او اشد ذکرہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ یہاں او بل کے معنی میں ہے، یعنی بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ پھر اس کے بعد مشرکین چونکہ صرف دنیا پر ہی یقین رکھتے تھے، آخرت پر ان کا یقین نہیں تھا، تو جب وہ اللہ سے دعائیں مانگتے تھے اس وقت حج کے دوران، حج کے بعد، تو دنیا کے متعلق کی دعائیں مانگتے تھے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے۔ تو اب چونکہ اہل ایمان آ گئے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار لوگ ہیں، اور اسلام کا جو نظام زندگی ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کو محیط ہے، ہمیں دنیا کی نعمتیں بھی چاہیے، ہمیں آخرت کی نعمتیں بھی چاہیے، تو وہ سابقہ غلط فہمی کا جو ہے نا وہ ازالہ کر دیا گیا ہے کہ اب صرف دنیا نہیں مانگنی۔ جو صرف دنیا کی نعمتیں چاہتا ہے آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب جب مانگنا ہے تو پھر دنیا بھی مانگنی ہے، آخرت بھی مانگنی ہے۔ تو فرمایا فَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں سب کچھ دے دے۔ تو فرمایا گیا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں سب کچھ دے دے، وما لہم فی الآخرۃ من خلاق، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر کیا ہے کہ وہ جب اللہ سے مانگتے ہیں تو کیسے مانگتے ہیں۔ فرمایا منہم من یقول، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہمیں آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اب جو دونوں دعائیں مانگتے ہیں دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے، اب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فیصلہ فرماتے ہیں؟ فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، انہی لوگوں کو بڑا حصہ ملے گا دونوں جہانوں میں، مما کسبوا، جو انہوں نے نیک کمائی کی اس وجہ سے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ پتہ نہیں کب ملے گا، دنیا میں ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا، جلد ملے گا۔ تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے جو ہمیں سکھا دی گئی ہے کہ جب مجھ سے مانگو تو صرف دنیا کے لیے نہ مانگو بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے مانگو۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، اسلام کی جو رہنمائی ہے وہ دنیا کے متعلق، دنیا کے سارے معاملات کو محیط ہے، اور پھر دنیا میں ہی ہمیں ایسے کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جن کا اجر کما حق کو ہمیں آخرت میں جا کے ملنا ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پسندیدہ دعا ہے، ہر مومن کی پسندیدہ دعا ہونی چاہیے۔ کیوں کہ ہر مومن کا عقیدہ دنیا اور آخرت کے بارے میں کلیئر ہے، ہر مومن کی یہی دعا ہونی چاہیے۔ اور یہاں جو فرمایا گیا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا کی بلائیاں عطا فرما، تو مفسرین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہاں حسنہ سے مراد کوئی خاص بلائی مراد نہیں ہے یہاں سے کہ اللہ فلاں چیز ہی ہمیں عطا فرما، بلکہ یہ تمام قسم کی حسنات کو، تمام قسم کی بلائیوں کو جامع یہ جملہ ہے۔ جو بھی چیز انسان کے لیے بہتری کا سبب ہو، بھلائی کا سبب ہو، اس کے فائدے کا سبب ہو، وہ اس کے اندر شامل ہے، دنیا میں آخرت میں جو بھی ہو۔ یہ جامع لفظ ہے حسنہ، اور یہ بہت جامع جملہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا اور آخرت کے متعلق جتنی بھی بھلائی کی چیزیں ہیں۔ پھر آگے فرما دیا گیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں دونوں جہانوں میں ان کی نیک کمائی کی وجہ سے حصہ ملے گا، اور اللہ بہت جلد حساب دینے والے ہیں۔ اب آگے آ گیا معاملہ جب میدان عرفات سے حاجی پلٹتے ہیں 10ویں رات کو، 10ویں ذی الحجہ کو کی رات کو مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں، اور صبح صبح وہ فجر کی نماز ادا کر کے وہاں سے مینا کی طرف آتے ہیں، آ کر قیام کرتے ہیں، سر منڈواتے ہیں، بال کٹاتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اور حرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں، کپڑے بدل لیتے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ چند مخصوص مقامات ہیں جہاں پہ پتھر مارنے ہوتے ہیں، تو ذی الحجہ کی 10، 11، 12 اور 13 تاریخ تک وہی پہ قیام رہتا ہے۔ 12ویں کے دن پتھر مارنے کے بعد اگر بندہ واپس مکہ میں آنا چاہے یہ بھی درست ہے، اگر 13ویں کی رات وہاں پہ قیام کرے تو یہ بھی درست ہے۔ اگر دن کے وقت ہی وہ پتھر مار کے واپس آ جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ تو یہ بات یہاں پہ ذکر کی گئی ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، خوب یاد کرو اللہ تعالیٰ کو ان معدود چند دنوں میں، یعنی یہ جو حج کے ایام ہیں ان میں اللہ رب العزت کا ذکر کثرت سے کرتے رہو۔ تم عبادت کے لیے آئے ہو، جو 10، 11، 12، 13 جن دنوں میں حج ہو رہا ہے، اللہ کے یاد کے لیے آئے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہو، تو تمہاری ساری توجہ جو ہے نا وہ اللہ کی طرف ہی مبذول رہنی چاہیے۔ تو پھر فرمایا گیا فمن تعجل فی یومین، جو جلدی کرے 2 دنوں میں، یعنی 2 دنوں کے میں ہی وہاں پہ قیام کر کے
مینا میں پتھر مار کے اپنا فریضہ ادا کر کے آ گیا فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تاخر فلا اسم علیہ، جو کچھ دیر وہاں ٹھہرا رہا، یعنی 13ویں تک وہاں پہ ٹھہرا، تو اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقی، بشرطے کہ وہ ڈرتا رہا ہو، یعنی اللہ سے ڈرنے والا ہو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہو۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، واعلموا، خوب جان لو، انکم الیہ تحشرون، تم نے اسی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اب دیکھیے خرید و فروخت کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، عقائد کا معاملہ ہو، باہمی معاملات کا معاملہ ہو، ہر جگہ پہ تقوی جو ہے نا وہ اللہ رب العزت اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں رہنا، یعنی ہم جو بھی کام کریں وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں رہتے ہوئے کریں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔